السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ڈاکٹر محمد خان، نیچروپیتھک، اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے یہی کرتا ہوں، دیکھو وقت بہت کم ہے، اپنی زندگی کو سنوارو۔ زندگی تو دیکھو یہ گزر جائے گی، لیکن ہم کیا لے کے ساتھ میں جائیں گے؟ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ میں ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے، تو ہمیں جنت کیسے ملے گی؟ تو میرے بھائیوں، آپ جاگو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے آنکھیں کھول لی وہ کامیاب ہو گیا، اور جس نے آنکھیں بند کی وہ برباد ہو گیا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو نماز کے لیے بھیجو۔ جب تک آپ نماز کے لیے نہیں جاؤ گے اور بچے کو قرآن اگر پڑھتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، جب تک اس کا ترجمہ وہ نہیں سیکھے گا، جب تک اس کو ترجمہ نہیں معلوم ہو اس قرآن کا، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب ترجمہ معلوم ہوئے گا تو اس کو معلوم ہوگا کہ میری زندگی کیا ہے اور میں دنیا میں کیوں آیا ہوں۔ جس نے قرآن چھوڑ دی اس نے دنیا چھوڑ دی۔ قرآن کا جب تک اس کو فرشتہ جب قبر کے اندر پوچھے گا من ربک کا، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، نبی کون ہے، تو جب یہ اس کو سوال ہی نہیں آئے گا تو وہ کیسے اس کی زندگی بسر ہوئے گی، اس کو جنت کیسے ملے گی؟ اور جب فرشتہ اس کو کہے گا کہ تم نے کوشش نہیں کی جاننے کی، تم نے قرآن سمجھنے کی کوشش نہیں کی، تو وہاں پہ اس کو ہتھوڑا پڑے گا تو وہ زمین کے برابر ہو جائے گا۔ تو ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت، اپنے آپ کو سنبھالو، جھوٹ مت بولو، ایک دوسرے کی مدد کرو، اور دنیا میں اپنا سوچو کہ میں نے جنت کیسے کمانی۔ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی، زندگی جو ہے وہ آخرت کی، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہو، اگر تمہیں جنت کمانی ہے تو آپ اللہ کے راستے کی طرف چلو۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے نا کہ الا من تاب وعمل عملا صالحا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس بندے نے نماز ابھی تک شروع نہیں کیے، شروع کرو۔ جو بھی تمہاری غلطیاں ہیں، جو تمہاری برائیاں ہیں، اللہ تعالیٰ سب اس کو نیکیوں میں بدل دے گا جب اگر تم نیک کام کرنے لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات۔ تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں جتنی بھی اس کی برائیاں کو میں نیکیوں میں بدل دوں گا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اللہ تو رحم کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے۔ تو ابھی بھی آپ کے پاس میں اگر وقت نہیں ہے، آنکھیں نہیں کھولی تو آپ برباد ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے جس نے 3 جمعہ نہیں پڑھا وہ کافر ہے، وہ یعنی اللہ کو ماننے والا نہیں ہے۔ کافر کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جس نے اللہ سے دوری کی وہ اللہ کا دشمن ہو گیا۔ تو آپ ابھی بھی وقت ہے، جو نماز نہیں پڑھے گا تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، وہ جنت میں جائے گا کیسے؟ تو اللہ کی عبادت ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ مجھے جن اور انسان میں نے اپنی عبادت کے لیے بنائے ہیں۔ تو ابھی بھی وقت ہے، آنکھیں کھول لو۔ تو اللہ تعالیٰ سے اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے تو کیسے؟ دنیا تو اللہ تعالیٰ بولتا ہے میں نے ٹیسٹ کے لیے بنائی ہے، امتحان کے لیے بنائی ہے۔ یہ دنیا اپنے پرکھ کے لیے بنائی ہے کہ تم جنت کے قابل ہو یا تم جہنم قابل ہو۔ تو ابھی بھی وقت ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سنبھال لو، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گا۔ اور جب بولتا ہے نا کہ جب آدمی قبر کے اندر چیخ مارتا ہے تو اس کی زمین سے لے کے آسمان تک چیخ جاتی ہے، جن اور انسان کے علاوہ سب سنتے ہیں۔ تو اگر ہم لوگ وہ دیکھ لیں گے تو ہم بے ہوش ہو جائیں گے، وہیں ہماری روح قبض ہو جائے گی۔ تو ابھی بھی وقت اپنے آپ کو سدھار لو اور اچھے کام کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اللہ کی طرف رجوع نہیں کیا وہ برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں نے ایسے لوگوں کو جو مطلب میری عبادت نہیں کرتے، میں نے ایسے لوگوں کو جہنم کے لیے بنایا ہے، وہ جہنم کے وہ ایندھن ہے، وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ تو ابھی بھی اپنے ماں باپ کی عزت کرو اور اپنے اولاد کو صحیح راستے پہ ڈالو، خود نماز پڑھو۔ نماز میں کوئی ٹائم نہیں جاتا، اگر کچھ بھی نہیں ہے، آپ سنت نفل نہیں پڑھ سکتے، صرف فرض بھی پڑھو، اور ہمیشہ اللہ کا اذکار کرو، صبح سے لے کے شام تک اذکار کرو، یہی زندگی ہے۔ تو آج پھر ہم لوگ اگلے ویڈیو میں آپ کو پھر میں اچھی باتیں بتاؤں گا قرآن اور حدیث سے۔ اللہ انشاءاللہ میرے لیے دعا کرو اور سب کے لیے دعا کرو۔ اللہ حافظ۔ پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث ہے جو 3 اصحاب غیر موجودگی میں نبی الاسلام کی ازواج کے پاس پردے میں آ کے حضور کے معاملات پوچھتے ہیں۔ تو وہ نبی الاسلام تو ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے، آپ رات کو سوتے بھی تھے، آپ نفلی روزہ رکھتے بھی تھے، نہیں بھی رکھتے تھے۔ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انہوں نے نبی الاسلام کی عبادت کو ہلکا جانا اور پھر آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے نبی تو بخشے بخشائے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے؟ ایک نے کہا کہ میں پوری زندگی شادی نہیں کروں گا، صرف اللہ اللہ کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں روزانہ روزہ رکھوں گا، اور تیسرے نے کہا کہ میں روزانہ پوری رات جاگا کروں گا۔ یہ کہتے ہیں 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر اے تکیو کیا ہوتا ہے انہاں نال، یہ چلے گئے۔ یہ باتیں کر کے وہ وہاں پہ گئے تو نبی الاسلام کی زوجہ محترمہ جو تھی انہوں نے سن لیا
اور جب حضور واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ جی وہ آپ کے چیتے آئے تھے تو یہ دعوے کر کے گئے ہیں. حضور نے کہا بلاؤ ان کو. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, بلایا گیا. آپ میں اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. یہ پہلا جملہ یہ چھکا تھا کہ تم تقوی اور نیکوکاری یہ سمجھتے ہو کہ یہ حرکتیں کرو گے اور مجھ سے زیادہ کوئی نیک ہو سکتا ہے؟ میں اللہ کا پیغمبر ہوں, میں تم سے زیادہ اللہ کا تقوی رکھتا ہوں. میں نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. میں رات کو آرام بھی کرتا ہوں اور اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں. یعنی ایک نارمل لائف گزار رہا ہے. اور میں نے بیویاں بھی رکھی ہوئی ہیں, نکاح کیے ہوئے ہیں. پھر آپ نے فرمایا فمن رغب عن سنتی, جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا. ویسے عموماً بولا جاتا ہے ان نکاح سنتی, وہ بھی حدیث کے الفاظ اس میں تو نہیں ہیں, ابن ماجہ میں ایک روایت موجود ہے, لیکن اس میں امپلائڈ ہے کہ تینوں چیزوں کے بارے میں آپ نے مشترکہ کہا کہ فمن رغب عن سنتی, جس نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا. یعنی میرے طریقے میں تینوں چیزیں کہ نکاح کرنا چھوڑ دیا, یا اس نے روزانہ جاگنا شروع کر دیا, عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر پڑھنی شروع کر دی, میرے لو فارغ جے. او ایک بازیگر تے ہو سکتا ہے, اللہ نے نبی دا مننے والا نہیں ہو سکتا. تو خدا کے لیے اپنے بزرگوں کو بے عزت ہونے سے بچائیں. یہ فضیلت نہیں ہے, یہ اگر ان کی بزرگی کو اگر کوئی ختم کرنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے تھے. جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگوں نو بچانا ہے تو یہ کیا کرو, رات نو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی عشاء کے, یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا, یہ کرتب ہی ہے نا. یہ تو یہ حدیث دیکھ, اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا. جو کتابوں کا خدا ہے نا, جو پیغمبروں کا خدا ہے, وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا, اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا, یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا, یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ, میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا, تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں. ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے, پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. چلو زیرو. یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں کا روزہ ہے, او خدا دا نہ گلاں بند کر دو, بزرگی بچانی سے کسی دی ہے, پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن نہ رکھو, یہ داودی روزے ہیں, اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو, کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی, اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے. تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی. خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے, گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے. اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعض رکھ لو, باقی بعض رکھ لو. بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو. نہیں, ایسی کوئی نہیں ہے, پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں.
جس طریقے سے مرضی. ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے، ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو رکھنے آسان ہو جاتے ہیں، کیونکہ بعد میں پھر جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے ساتھ شروع کر دیے جائیں، جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے. تو وہ بھی گویا اس طرح جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے. تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں، لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے، عمل کرنا پڑ جاتا ہے. سر یہ لوگ کہتے ہیں، حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے، اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اور آپ اس میں مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ نے اسے زیرو سے ملٹیپلائی کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے اور پھر آپ کہیں نکل گئے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک، اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھی، اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی. آپ میں تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ، اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ وبحمدہ کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے. تو سر ثانیہ اب جس کو یہ پتہ ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور اللہ نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے، ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.